اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ لوگ کہتے بیمار ہے، یہ اٹھ نہیں سکتا ہے، یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیسا گزرے گا۔ اتنی اچھی گزر رہی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خدا کی رحمت وسیلہ سیدنا محمد۔ احساس نہیں ہوتا بیماری کا، لوگوں کو ہوتا، مجھے نہیں ہوتا۔ رحمت کا کرم ایک بڑی رحمت ہے کہ احساس نہ ہونا۔ احساس ہو تو آدمی تو آدھا مر جاتا ہے، میرا کیا بنے گا، ابھی تو یہ ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، ڈاکٹر کیا کہے گا، پتہ نہیں کون سی گولی دے گا۔ ہاں، کھانے کو دو بھول جاتا ہوں، رحمت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائی ساتھ شیخ صاحب کو 12 گھنٹے ہو گئے، 16 گھنٹے ہو گئے، آپ نے ایک پھاڑی سیب کی لی تھی، وہ کھائی تھی، ایک زیتون کھایا تھا، پھر کچھ نہیں کھایا، کچھ کھائیں؟ اچھا لاؤ یار پھر کھائیں۔ تو کھانے پینے کا بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ رحمت احساس نہیں ہونے دیتی، پھر یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اور پھر خدا قبول کرے گا انشاءاللہ، جو کرتے ہیں پڑھتے ہیں، بس احساس یہی ہوتا ہے، یہ تسبیح نہ رہ جائے، یہ تسبیح نہ رہ جائے، درود کی کمی نہ ہو جائے، درود کی کمی نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناراضگی کا مسئلہ نہ ہو جائے، اس احساس میں رہتا ہوں۔ اور یہ غم میرا خیال ہے بہت اچھا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، بعد اتنا خوف ہو جاتا ہے، نا امیدی تو نہیں ہوتی لیکن ایسے قریب ہوتا ہے۔ خدا تو بے نیاز ہے، خدا بے نیاز ہے، تو پھر تو کہیں بے نیازی دکھائی تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اسے تو کروڑ نبیوں کی عبادت سے بھی بے نیاز ہے، لیکن میری تیری عبادت کی ضرورت ہے اس کو۔ اور جو کرم پہ آ جائے، تقاضا کرم، ساری عمر نہ نماز پڑھی، نہ روزہ پڑھا، نہ ایک وضو کیا، کفر کیا، کفر سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ پھر کفر سے آگے کفر کی انتہا کر دی، نبی کے قتل کی نیت لے کے آ گیا، نبی کی قتل کی نیت۔ جب نبی کے سامنا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، اس وقت آپ جوش کرم میں تھے، اس کو بلایا، ادھر آؤ، ماشاءاللہ، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل بدل گیا۔ مطلب مہربانی کریں، یہ تلوار مجھ کو دیں، جو مجھے لائے ہیں اب میں انہی کو ماروں گا، سیکنڈوں میں۔ دیکھا جب کرم کے تقاضے ہوتے ہیں، ساری عمر کی عبادت کبھی انسان کے کام نہیں آتی، اور کبھی قسمت تیز ہو جائے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ وضو، نبی، اور پھر کفر کی انتہا کو پہنچ رہا تھا کہ نبی کو قتل کرنا۔ ادھر جوش رحمت میں آئی ہوئی تھی آقا جی کی، بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کا دل بدل گیا، کیا تلوار دے، جو مجھے لائے میں ان کو قتل کروں گا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو، کہا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، کلمہ کیا پڑھنا، بس آپ ہی کلمہ ہے۔ تو کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، جان دے رہا تھا، تو آقا جی کو کیسے گوارا ہوتا وہ جان سے جائے، اور نبی کریم کی محبت میں جان سے جائے، اور نبی کریم کے دشمنوں پہ یعنی بجلی بن کے ٹوٹے، پھر اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ آپ کو پھر آپ نے اس کو زبردستی کلمہ پڑھایا۔ قسمت تو مطلب تقاضا کرم آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے۔ تو سیکنڈ میں آقا نے تلوار دی، آقا نے کلمہ پڑھایا، اور آقا سے آنکھیں محبت کی ملا کے صحابی بن کے جا کے شہید ہو گیا۔ قسمتیں ہیں۔ اور کبھی بے نیازی دکھایا، ساری عمر عبادت کی، شیطان کو انا آگے بڑھا، آدم کو ایسے پیدا کیا، مجھے سجدہ کراتے میں نہیں کرتا، جا لعنت ہے، جا لعنت ہے تیرے۔ اور غصے میں آ گیا، کہتے عزت کی قسم، میرا بس چلے گا نا، جو میرے ہاتھ سے چلے گا میں لغوینہم اجمعین، کوشش کروں گا پوروں کو گمراہ کروں۔
خدا نے کہا جو میرے بندے ہوں گے تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال کہا ہم تجھ کو اجازت دیتے جو مرضی کر۔ کہا جب تک لوگ سارے نہ مریں پھر زندہ ہونے لگے اس وقت مجھ کو مارنا۔ کہا یہ بھی قبول ہے، چل۔ تو وہ تو لگا ہوا ہے اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں۔ جب کرم پہ آئے اور کرم کا تقاضا آئے اور جو بے نیازی دکھائے، پہلے بھی ایسے واقعات سنائے تھے۔ ساری عمر اس نے جہاد کیا اور جہاد میں صحابہ داد دیتے تھے، اخیر میں وہ بے صبر ہو گیا، اس نے صحابی نے خودکشی کی اور حرام موت مرا۔ جب وہ صحابہ داد دے رہے تھے سب سے آگے نکل گیا۔ آقا جی نے نظر کرم اٹھائی، کہا تم تو کہتے ہو آگے نکل گیا، میں دیکھتا ہوں یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ ڈر کا یہ کیسے؟ تو صحابی نے ایک سے پیچھا کیا کوئی بات تو ہوگی جو کہا ہے۔ جو صحابی پیچھے گیا تو دیکھا اسے زخم برداشت نہیں ہوئے، اس نے تلوار کے دستے کو زمین میں گاڑا اور نوک سینے پہ رکھ کے حرام موت مر گیا۔ واپس آیا اور صحابی کا میں گواہی دے دو اللہ کا۔ کہا تم تو پہلے ہی گواہی دیتے تھے۔ کہا آپ نے جو کہا وہ سچ نکلا، اس نے خودکشی کر کے مرا۔ تو قضاء و قدر میں ڈرنا چاہیے، بے نیاز بھی ہے۔ طریقت میں کسی کو کچھ خوف تھا، ہم نے واقعات سنے تو آقا نے تسلی دی، کوئی ایسے باتیں انہوں نے بتائیں جو بتانے والی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تنبیہ کی اللہ کی بے نیازی۔ کیا ڈرتے رہنا، اللہ بادشاہ ہے، یعنی اس کو حاجت نہیں ہے خوف رکھنا، بے خوف نہ ہو جانا، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں ایمان بین الخوف والرجا، ایمان اس میں جس میں خوف بھی ہو نا امیدی بھی نہ ہو، لیکن خوف ہونا چاہیے۔ خدا عظیم ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری تمہاری حاجت نہیں ہے۔ جب وہ کرم کے تقاضے پہ آتا ہے، حالانکہ توبہ کی شرط ہے، خدا نے بھی ایسے کہا تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو جس سے ہم تم کو روکتے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی بخش دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو عزت اور بڑی شاباشی سے جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھا یہ اس کا مفہوم ہے، بڑے گناہوں سے اگر تم اجتناب کیا اور جو کرم پہ آ جائے، بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہے بڑے بغیر توبہ کے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے تمہارے ساتھ کیا ہوگا تو جو ہوگا تو پتہ تو لکھا ہی جا چکا ہے، لیکن دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ تو آپ خدا سے کرم کا تقاضا مانگے، انصاف نہ مانگے۔ کرم تقاضے میں نہیں دیکھا جاتا نے کچھ کیا نہیں کیا، جو بھی کیا نہیں کیا کرم ہے، بس چپ کر کے چلا جا۔ سمجھے نا، یہ تم سمجھتے ہی نہیں۔ اس نے ساری عمر فواحش کبیرہ گناہ کیا۔ کہتے ہیں اولیاء اللہ چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑے، کبھی چھوٹی نیکی اتنی کام آ جاتی ہے ساری عمر کی عبادت کام نہیں آتی، ساری عمر کی چھوٹی نیکی اس کو بھی نہ چھوڑو، اور کہتے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو، بچو۔ کبھی چھوٹے گناہ پہ اس نے انصاف کر دیا تمہارے ساتھ تو چھوٹا گناہ تم کو مصیبت میں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس عورت نے بلی کو بند کیا تھا، بھوکی مر گئی تھی، خدا نے انصاف کیا، جہنم میں ڈالا۔ آقا جی نے معراج کی رات کو جبریل سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، اور کہا اس نے بلی کو بھوکا مارا، خدا نے انصاف کیا، اس کو جہنم میں ڈالا۔ اور جو کرم کا تقاضا آیا کسی پر، انصاف نہ آیا، تو اس نے چھوٹی گناہ کیا، بلی کا انصاف آیا، گئی نا جہنم میں۔ تو کہتے چھوٹے گناہ سے بھی بچے، اور کہا اولیاء نے چھوٹی نیکی نہ چھوڑے، کبھی چھوٹی نیکی بڑی کام آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت جو سی تھی، اس نے کتے کو دیکھا، طائفہ تھی، کیسے ڈر لگتا ہے اس کو طائفہ کہنا۔ اس نے کتے کو پیاسا دیکھا، اپنی دوپٹہ پھاڑا، اپنی جوتی کو پتہ نہیں کیا کیا، کچھ ایسا طریقہ کیا، پانی نکالا، کتے کو پلایا کہ وہ پیاسا ہے، چیچٹ چاٹ رہا ہے، اس کو پلا دوں، کیا حرج۔ صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ آقا جی نے کہا خدا نے کہا تو نے کتے پہ رحم کیا، ہم نے تجھ پہ رحم کیا، جا بخشا تو رحمت پہ آئے، اگر کرم پہ آئے تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سب،
طوائف جو کتے کو پانی پلا دیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے. تو ہمیشہ خدا سے مانگو کہ کرم کا تقاضے کا معاملہ کرنا، مہربانی کرنا. ہمارا ایک ہی سوال ہے، اور سوال بعد میں کو قبول کر نہ کر کہ کرم کا تقاضے کا ہمارا پورا کر. کہ ہم نے سنا تو کریم ہے، ہم کو پتہ چلے تو کس حد تک کریم ہے. تو یہ چیزیں حدیث میں آئیں گی. چھوٹا گناہ ہو بھی بچو. کہیں انصاف میں آ گئے تو بلی کو موت نے دیا تو جہنم میں چلے گئے. کہ چھوٹی نیکی نہ چھوڑو. کبھی چھوٹی نیکی پہ خدا خوش ہو گیا. ہاں جی، کہ ایک شخص رحم مانگ رہا تھا خدا سے. ہم پہلے اپنی والدہ پہ ہنستے تھے، چڑیوں کو پانی پلاتی ہے، مرغیوں کو پانی پلاتی ہے، گرمی ہوتی ہے بکریوں کے اس میں پانی میں برف ڈالتی ہے، ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پئیں. تو ہم ہنستے تھے. چڑیوں کے لیے دانے رکھتی تھی، پانی رکھتی تھی. بکریوں کے ہم رکھی ہوئی تھی، اس میں ڈالتی تھی برف کہ ٹھنڈا پانی پی. یہ بھی حیوان ہے، ان کا بھی جی چاہتا ہوگا. تو ہم بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، ہنستے تھے کہ چڑیوں کو پانی اور برف ڈالنا، بکریوں کو پلانا. بعد میں جو حدیثیں سنی، کچھ عمر زیادہ ہوئی تو اب کیا واقعہ. والدہ ہماری ولی اللہ تھی، اس کے دل میں خدا کی رحمت تھی کہ ایسے کام کرتے تھے. تو حدیث میں آیا کوئی شخص رحم مانگے گا خدا سے تو آقا جی کہتے خدا کا ہاتھ عصفوراً، تو رحم مانگتا ہے، کوئی چڑیا لا، اس پہ بھی تو نے رحم کیا ہے کبھی؟ میں تجھ پہ رحم کروں. لا چڑیا، دیکھو چڑیا کا لفظ آیا. تو چھوٹی نیکی ہو تو نہ چھوڑے، کبھی وہ کام آ جاتی ہے. امام غزالی کی تصدیق ہو گئی سلسلے سے. پہلے سنتے تھے شاید قصہ ہوگا، ایسے کہہ دیا ہوگا یا ایسے ہی کہ وہ لکھ رہے تھے تو مکھی نے آ کے سیاہی چوسنے لگی، قلم کو کھڑا کر دیا. جب چوس کے چلی گئی پھر لکھنا شروع کیا. خدا نے بخش دیتے مکھی پہ رحم کیا، ہم نے تم پہ رحم کیا. اس لیے مکھی کو میں نہیں مارتا ہوں، بڑا احتیاط کرتا ہوں. اس کو نکالنے کی کمرے سے کوشش کرتا ہوں، ہماری جان چھوڑ. مکھی کو نہیں مارتا ہوں. ایسی حکمت چیزیں نہیں ہیں، لیکن نظریت دے نہ دے وہ دوسرے کوشش کرے مکھی کو نہ مارا کرے. پھر سلسلے سے تصدیق ہو گئی امام غزالی قصے کی. تو قصے میں ہم نے واقعہ سنا، کسی پہ کرم تھا، نبی کریم کا سامنا ہو گیا تو وہ حدیث پکی ہو گئی. امام کہا ہاں ایسے ہوا تھا، امام غزالی نے مکھی کو یہ سیاہی پینے دی، خدا نے معاف کیا تھا. اب وہ قصہ نہیں رہا، اب پکی بات ہو گئی کیونکہ نبی کریم نے بول دیا نا. اس لیے ان چیزوں میں کہ چھوٹا گناہ نہ کرے. کہیں اس سے انصاف ہو گیا، اس نے بلی کو مارا، انصاف ہوا. اور چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں. مکھی پہ رحم کیا، بخشا گیا. خدا کا جتنا کہ عبادت کی ضرورت مجھے نہیں ہے، لیکن جو مکھی پہ تم نے رحم کیا نا، ہم بھی تجھ پہ یہ ہمیں بڑی اچھا لگا. پھر مکھی کو نکال دیتا ہوں اندھیرا کچھ ایسا کر کے. بھائی ہوتے کہتے نہ کرو. کبھی بھول کیسے کرتا ہوں، پھر استغفر اللہ. کیا کیا تو نے؟ پڑھتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، آپ میاں فضیت اور کو نصیحت، پھر کہتا ہوں یار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ماروں گا. تو میں چلا تھا کہیں، چلا کہیں اور گیا. بھائی کہاں جا رہا تھا؟ ایسا میرا دماغ ہو گیا بڑھاپے میں. لیکن ایسا دماغ میرا خیال اچھا ہی ہے جو مسائل بتا دے. ہاں، یا کنفیوز ہو گیا ہوں. ٹھیک ہوں. ہاں کدھر جا رہا تھا؟ ہاں دعا مانگ رہا تھا کہ دعا میں خدا سے کرم کا تقاضا مانگتے ہیں کہ ہم پہ تم پہ کرم کا تقاضا کھولے. ہاں، اور دعا میں جو ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں. کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتی. کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی نیکی ہو سکتی، لیکن اس میں بحث کرنا منع ہے. بحث نہ کرے. تو نبی کریم نے بھی کہہ دیا ہے اس بات کو، بڑا احسان کیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر میں تبدیلی لاتی ہے، بدل دیتی ہے تمہارے حالات کو اچھے حالات میں دعا. جب آپ نے کہا تو پھر دعا پر ایمان ہونا چاہیے، قضاء و قدر پر ایمان نہ ہونا چاہیے، تبدیلی پہ. اس لیے کہنے والے بہت عظیم ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ.
اور آقا جی کے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمان کے سکھ دکھ کا خیال نہ کرے، احساس نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کے سکھ دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس احساس سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تقدیر سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی کہ دعا، تو آپ تقدیر کی دعا لے جائیں، جو آقا کہتے تقدیر بدل دیتی ہے، تو آقا پر یقین ہونا چاہیے نا۔ تقدیر سے دعا لے جائیں، تقدیر والیاں صبح شام وہ بھی پڑھیں، اور جو آقا نے اس تسبیح کی تعریف کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی میں نے پہلے شرح کی تھی، کچھ بتایا بھی تھا، گھڑی گھڑی نہیں بتا سکتا ہوں، وقت کم ہے، وہ دیکھ لینا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ایک تسبیح سے ضرور روز پڑھیں۔ اس کے اول آخر درود ابراہیمیہ 3 دفعہ، پہلا حصہ، نہیں تو نہ آئے کوئی درود پڑھ لینا۔ اور اس تسبیح کو سے ساری کائنات کو خدا رزق دیتا ہے اور مصیبتیں ٹالتا ہے۔ آپ کو سلسلے سے کھلی اجازت ہے، اور جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے، وہ جس کو دے اس کو بھی اجازت، سب کو اجازت۔ اور یہ اجازت سلسلے سے جو تم کو ملتی ہے تو نبی کی زبان سے ملتی ہے، تو تمہاری ہماری اور نبی کی زبان کا فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، تو پھر یہ تم کو بہت فائدہ دے گی۔ تو اخباروں میں بھی دے، کالم میں بھی دیں، بیچارے لیڈروں کو بھی بولیں کہ تم نیچے کہتے ہو یہ بند ہو جائے، وہ بند ہو جائے، پھر تقدیر کو تو ٹھیک کرو، ادھر سے بھی کرو لو، پھر یہ بھی کرتے رہو جو کرتے ہو تمہیں، لیکن جب تک تقدیر سے تمہارا معاملہ ٹھیک ہو، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو، تمہاری بات نہیں بنتی، بن رہی لیڈروں کی۔ ایک تو ان کو خدا رسول کے معاملے میں کمزور ہیں، دوسرے سے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ذہن میں نہیں بٹھایا، علم ظاہری ہے، ایسے خیالی علم ہے، حقیقت میں ان کے دل میں ایمان کا بہت کمزوری ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ تقدیر چل رہی ہے، تقدیر ہم کو چلا رہی ہے۔ ادھر بھی ان کو خیال کرنا چاہیے کہ تقدیر کی دعائیں پڑھیں، سبحان العظیم پڑھیں، اور ان لوگوں کو بھی پڑھائیں، جس مجلس میں بیٹھے وہاں دروشی پڑھیں، یہ تسبیحاں پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، پھر دعا مانگیں تقدیر کی، پھر دوسری، پھر اپنے معاملوں میں چلیں۔ ایسا نہیں کرتے ہیں، بس اجلاس کیا، پھر یہ کریں گے وہ کریں گے، اور سیکورٹی مضبوط کریں گے، سیکورٹی سے کچھ نہیں بنے گا، سیکورٹی مضبوط کریں گے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ سیکورٹی کیا کرے گی؟ گارڈ کو بھی مار گیا، اس کو بھی مار گیا، سیکورٹی ہو گئی؟ بھئی اللہ تعالیٰ سے تقدیر بدلواؤ، آقا کو وسیلہ بناؤ، پھر تم کو یقین آئے گا وہ بات سچی ہے جو پنجابی لوگ کہتے ہو، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ پھر پنجابی کی بات تم کو سمجھ آئے گی، پنجابی کی۔ تو آج کا دنیا ساری مصیبت میں ہے۔ اب وہ ایسے وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں چیزیں کہ خدا کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری، وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، بینکوں پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بینکوں کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا، اس پہ پڑے گا، پھر پتہ نہیں معیشت کا اتنا یعنی مرنے سے پہلے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ شیخ چلی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو تقدیر کا علم ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ اللہ اس کا رزق وسیع کرے، کوئی تنگ نہیں کر سکتے، تنگ کرتے کوئی وسیع، تو اللہ نے تمہارا تنگ کرنا تھا تو دیوالیہ بینکوں کا بھی نکلنا تھا، تمہارا بھی نکلنا تھا، سود تم نہیں چھوڑتے ہو، نمازیں تم نہیں پڑھتے ہو، اعمال کے حساب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ادھر بھی سوچنا چاہیے نا، نبی کریم کی بات کو اہمیت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے، لیکن ان کا ذہن نہیں بنا، وہ خیال کے طور سے رکھتے ہیں، یقین ان کے دل میں بہت کمزور ہے۔ یقین ہوتا تو تسبیحاں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، آقا جی حیات النبی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو واقعات سنائے، کسی کی بڑی مشکل تھی، نبی کی دیہاتی کی، نبی کریم پر سلام پڑھا اور اس نے عرض کی دل میں، آقا تو صدیوں سے پہلے کیا ہے، صدیوں کے بعد کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو دیہاتی چلا گیا عرض کر کے، تو رئیس المحدثین کو ہوں گا ہی وہاں، عبداللہ ابن مبارک، سب محدثین سے اوپر ہے وہ۔ تو آقا جی کا سامنا ہو، کہا الحق الاعرابی، بھاگو دیہاتی نکل نہ جائے، اس کو بولو تم نے جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ دیکھا تو حیات النبی ہے۔ تو ان کو کیسے کہ مدینہ شریف جاؤ، آقا سے عرض کرو، نہیں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے، چین سے دوستی کریں گے، پتہ اس سے کریں گے، قرضے لیں گے، یا پتہ نہیں لا کے سرمایہ کاری کریں گے، وہ چینیوں کو بھی پکڑ کے لے گئے، پولینڈ والوں کو بھی پکڑ کے لے گئے، کر لو سرمایہ، ہو گئے سرمایہ۔ دیکھا
اللہ تنگ کر دے رزق کوئی کھول نہیں سکتا. ما یفتح للناس فلا ممسک لها، کوئی خدا رحمت کھولے کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل، اور جس رحمت کو روک دے کوئی لا نہیں سکتا. یہ قرآن کے اٹل فیصلے ہیں. ادھر بھی سوچنا چاہیے، اور سوچے نہ سوچے. تم نے کلمہ پڑھا، تم کو تو لازم ہے سوچنا چاہیے. بہرحال بات بہت آگے چلی گئی ہے، چلی جائے تو اچھا ہی ہے. ہاں جی، کیا خیال ہے؟ بہرحال میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو کے ساتھ، جیسے ہم اس طریقے میں چلتے ہیں. خدا کرے مرنے سے پہلے خدا نبی سے پکا رابطہ ہو جائے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ بار کہ آپ اللہ کی محبت میں آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.